السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما ربنا زدنا علما نافعا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين۔ 27واں پارہ سورہ زاریات آیت نمبر 31۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ 26ویں پارے کی آخر میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کو بھیجا جو خوشخبری لے کر آئے، اور وہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے پاس عذاب لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے آنے کا مقصد پوچھا کہ تمہارے مقصد کیا ہے آنے کا؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہ انہوں نے جواب دیا کہ ہم گناہ گاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم بھیجیں ان پر پتھروں کی بارش، مسومتاً جو نشان زدہ ہوں، عند ربک للمسرفین، آپ کے رب کی طرف سے، اور وہ نشان زدہ حد سے گزر جانے والوں کے لیے ہیں۔ بس جتنے ایماندار وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا، اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا، وہ حضرت لوط علیہ السلام کا تھا، اور ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے تھے ایک کامل عمارت علامت چھوڑ دی۔ وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یاد کریں کہ جب ہم نے انہیں فرعون کی طرف بھیجا واضح دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، بس اس نے اپنے بلبوتے پر منہ موڑا، یعنی اس نے فرعون نے اپنی شان و شوکت، اپنے مال و دولت کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا، اور اس نبوت کو اس نے جادوگر کہہ دیا اور کہا کہ یہ وقال الساحر، موسیٰ تو جادوگر ہے، او مجنون یا دیوانہ ہے، فاخذناہ وجنودہ، آخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اپنے عذاب میں پکڑ دیا، پھر ہم نے ان سب کو دریا میں ڈال دیا، وہی ملامت کے قابل ہیں۔ پھر قوم عاد کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کے اوپر ایک ایسی ہوا کو بھیجا جو کہ خیر و برکت سے خالی تھی، وہ جس پر گزرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چور کر دی تھی۔ اور پھر قوم سمود پر ذکر کہ جب انہیں بھی کہا گیا کہ تم ایک وقت مقررہ تک فائدہ اٹھاؤ، پھر لیکن انہوں نے اپنے حکم کی نافرمانی، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، جس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے ہی سخت عذاب نے تیز بجلی نے پکڑ لیا۔ قوم سمود کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم نوح کا ذکر کیا کہ بے شک وہ بھی نافرمان لوگ تھے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یقیناً کشادگی کرنے والے ہیں، اور زمین کو فرش بنا دیا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُ، بس بہت ہی اچھے بنانے والے ہیں۔ اور اسی طرح ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آیت نمبر 55 میں فرمایا وذکر، اور آپ نصیحت کرتے رہیں، فإن الذکریٰ تنفع للمؤمنین، کہ نصیحت جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے، ایمانداروں کو ہی نفع پہنچاتی ہے۔ یعنی آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، آپ کا کام سمجھانا ہے، آپ کا کام بتانا ہے، قبول کرنا نہ کرنا ان کا کام ہے۔
لیکن آپ انہیں نصیحت کرتے رہیے. آپ صرف ان کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے آپ نصیحت سے رکنا چاہیے گا، بلکہ آپ نصیحت کرتے رہیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں انسانوں اور جنوں کی مقصد تخلیق بتا رہا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو ایسے آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ ہم نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کہ ان لوگوں کو احکامات کا تابع کر دیا ہے اور ان احکامات کو انہیں فالو کرنا ہے. اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو آخرت میں سخت باز پرس ہوگی، وہ امتحان میں ناکام قرار پائیں گے جس میں اللہ نے ان کو ارادہ اور اختیار کی آزادی دی ہے. ما اريد منهم من رزق، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں، یعنی مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے ان سے، نہ میری چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں. بے شک اللہ تعالیٰ وہی رزق عطا کرنے والا ہے، قوت والا ہے. بس بے شک لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ذنوباً، انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصے کے مثل حصہ ملے گا. یعنی ظالم لوگ جنہوں نے ظلم کیا، گناہ کیے، ان لوگوں کو حصہ ملے گا ان کے ساتھیوں کی جیسے، یعنی جیسے گناہ جیسے عذاب انہیں ہوگا انہیں بھی وہی ملے گا. پس نہ وہ جلدی کریں، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، یعنی انکار کر دیا اس دن سے جس کا وعدہ کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور، قسم ہے طور کی، وکتاب مستور، اور لکھی ہوئی کتاب کی. مستور کہتے ہیں لکھی ہوئی کتاب کو. فی رق منشور، جو کھلے ورق میں ہے، یعنی جو واضح طور پر لکھا ہوا ہے. والبیت المعمور، قسم ہے آباد گھر کی، اور آباد گھر سے مراد بیت معمور اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں، جو ساتویں آسمان پر عبادت خانہ ہے. یہ عبادت خانہ فرشتوں سے اس طرح بھرا ہوتا ہے کہ روزانہ اس میں 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور جن کی ایک بار باری آ جاتی ہے پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی. والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی قسم. اونچی چھت سے مراد آسمان ہے. والبحر المسجور، اور بھڑکے ہوئے دریا کی قسم، یعنی جو کہ قیامت کے دن بھڑکائے جائیں گے. بے شک آپ کے رب کا عذاب باقی ہو کر رہنے والا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا. یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا اور پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے. بس ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو بےہودگی میں اچھل کود میں لگے ہوئے ہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، کہ جس دن وہ دھکے دے دے کر جہنم کی طرف بلائے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ آگ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے، اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں ہو. یعنی جب تمہیں اس وقت کچھ معجزات دکھائے جاتے تھے تو اس وقت تم انکار کیا کرتے تھے، جادوگری کہا کرتے تھے. اب یہ جادو ہے یا وہ، اصلاحا، اس میں داخل ہو جاؤ. اب صبر کرو یا نہ کرو، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، برابر ہے تم پر. تمہیں سے وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ متقین کا ذکر فرماتے ہیں کہ بے شک متقین نعمتوں والی جنت میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم، جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہے اس پر خوش و خرم ہوں گے. اور ان کے پروردگار نے جہنم کے عذاب سے بچا لیا. اللہم اجعلنا من، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دیجیے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، تم مزے سے کھاتے پھرو پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے. یعنی قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ جو ہم تمہیں بدلہ دیں گے وہ بے وجہ نہیں دیں گے، بلکہ تمہارے اعمال کا ہی بدلہ دیں گے جو تم دنیا میں کر کے آئے. اور تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، ٹیک لگا بیٹھے ہوں گے شاندار تخت پر، اور ہم نے ان کا نکاح کر دینا ہے
بحور عین، موٹی آنکھوں والی حوروں سے، اور جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم، اور ان کی اولاد نے ہی ایمان میں ان کی پیروی کی، الحقنا بہم، ہم ان کو، ان کی اولادوں کو ان تک پہنچا دیں گے، ملا دیں گے ان سب کو، اور ہم ان کے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کریں گے۔ ہر انسان کے لیے وہی ہے جو وہ عمل کر رہا ہے، وہ گروی رکھا ہوا ہے، یعنی گروی رکھنے کا مطلب جیسا کر رہے ہو ویسا پورا پورا بدلہ ملے گا، ذرا برابر بھی اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی گروی کا مطلب یہ ہے کہ جیسی بھی چیز رکھوائی جاتی ہے اس میں کوئی بھی خیانت نہیں کی جاتی، ویسی کی ویسی وہ چیز واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا عمل بھی گروی رکھا ہوا ہے، جیسا تم اللہ کے ہاں بھیج رہے ہو وہ ویسا کا ویسا ہی تمہیں اس کا بدلہ وہاں ملے گا۔ اور ہم نے ان کے لیے میوے اور گوشت اور ہر وہ چیز جو وہ چاہیں گے وہاں ہم نے بنا رکھی ہوگی ان کے لیے۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، ایک دوسرے سے جام شراب کا چھینا جھپٹی کریں گے، جس شراب کے سے نہ ہی وہ کوئی بےہودہ بات کریں گے اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات کریں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، اور چکر لگائیں گے ان پر لڑکے، جوان لڑکے، اور وہ اتنے صاف شفاف ہوں گے، یعنی جو نوکر چاکر ہوں گے وہ بھی گویا کے چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے، کہیں گے کہ اس سے پہلے تو ہم اپنے گھر والوں میں بہت ڈرا کرتے تھے، یعنی ہم آرام اور خوشی سے زندگی نہیں گزار کرتے تھے، ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے تھے، یعنی اس دن نعمتیں انہی کو ملیں گی جو اللہ کے عذابات سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ نے احسان کر دیا ہم پر اور ہمیں گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا، بے شک ہم اس سے پہلے اسی کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہی محسن اور مہربان ہے۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن، آپ سمجھاتے رہیں کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں نہ دیوانے ہیں۔ کیا کافی یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، ہم اس پر زمانے کے حوالے سے یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں، کہہ دیجیے انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہ سکھاتی ہیں یا یہ لوگ شرارت پر ہی ہیں؟ ام یقولون تقولہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ ایمان لے کر آنے والے نہیں ہیں، اس لیے یہ اتنے اعتراضات کرتے ہیں۔ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کی تمام چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، یا یہ خود بخود پیدا کرنے والے ہیں؟ یعنی اللہ نے ان سب تمام کو پیدا کیا، کیا ایسا ہے کہ بغیر پیدا کیے کچھ پیدا ہو جائے؟ ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ بل لا یوقنون، بلکہ یہ یقین نہیں کرتے۔ ان کے پاس خزانے ہیں آپ کے رب کے پاس سے، یا یہ داروغہ ہیں، یعنی یہ سننے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور نگراں بنے ہوئے ہیں کہ ایسا نہیں ویسا، اس نے ایسا کیا اس نے ایسا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سب کچھ ہم نے پیدا کیا ہے۔ ام لہم سلم، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر سنائے ہیں۔ فلیاتی مستمعہم بسلطان مبین، اگر ایسا ہے تو ان کے سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے۔ کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں، یعنی اللہ کے لیے انہوں نے فرشتوں کو مقرر کر لیا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں۔ یہ سب کا سب ان کے پاس کیا غیب کی خبر آئی ہے جو یہ لکھتے چلے جائیں، یا یہ چاہتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں؟ تو یقین کر لیں کہ فریب لوگ جنہوں نے کفر کیا ہم المکیدون، یہی لوگ فریب کرنے والے ہیں۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا ان کے پاس کوئی اور معبود ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اگر یہ لوگ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی کہہ دیں گے کہ یہ تو تیبت بادل ہے، انہیں چھوڑ دیجیے یہاں تک کہ یہ بے ہوش کر دیے جانے والے دن میں ملاقات کر لیں، یعنی جب تک دنیا میں ہیں، جب تک یہ ایمان نہیں لے کر آنے والے، جب اس دن کو دیکھ لیں گے ان کو پتہ چل جائے گا۔ صبر کیجیے اللہ کے اپنے رب کے حکم پر، بس بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اپنے رب کی تصدیق کیجیے۔
کہ حین تقوم، جب آپ اٹھیں تو اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کریں، اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ کر اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی اس کی تسبیح کرتے رہیے۔ سورۃ النجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ جھکے، ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے، نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ یہاں قسم کھا کے بتا رہے ہیں۔ قسم کیا ہے؟ ستارے کی قسم کھائی، گرتے ہوئے ستارے کی قسم کھا کے کہا کہ تمہارا ساتھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ 40 سال رہے ہیں، شب و روز کے تم معمولات دیکھ چکے ہو، ان کا اخلاق، ان کا کردار، سب کچھ تم نے دیکھ لیا۔ امانت داری کے سوا تم نے اس کے کردار میں کبھی کچھ اور بھی دیکھا؟ اس 40 سال کے بعد وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو ذرا سوچو وہ کس طرح سے جھوٹا ہو سکتا ہے، یا کس طرح سے وہ راہ سے بھٹک سکتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وہی کہتے ہیں جو وہی کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القوی، اور اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا، جو زور آور ہے، سیدھا کھڑا ہو گیا ہے۔ وہو بالافق الاعلی، وہ آسمان کے کناروں پر تھا۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ نزدیک ہوا اور اتر آیا۔ فکان قاب قوسین او ادنی، بس 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ یہ اللہ تعالیٰ معراج کا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ فاوحى الى عبده ما اوحى، بس اس نے اللہ کے بندے کو پیغام پہنچایا، وہی کی جو وہی کی گئی۔ ما كذب الفؤاد ما رأى، اور جو کچھ انہوں نے دیکھا، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات جو کچھ دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور یقیناً البتہ تحقیق اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کے پاس۔ یہ سدرۃ المنتہی لیلۃ المعراج کو جب اصل شکل میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ یہ سدرۃ المنتہی ایک بیری کا درخت ہے جو چھٹے یا 7ویں آسمان پر ہے، اور یہ آخری حد ہے، اس سے اوپر کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ اندہا جنت المأوی، اور اسی کے پاس جنت المأوی ہے۔ جنت المأوی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مأوی اور مسکن یہی تھا۔ پھر فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ سدرہ کو چھا لیتی تھی، جبکہ سدرہ کو چھپا لیتی تھی، اور جو چیز جو چھا رہی تھی، ما زاغ البصر وما طغی، نہ تو نگاہ بہکی تھی نہ حد سے بڑی تھی، یقیناً اس نے اپنے رب کو بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لی تھیں۔ افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے لات اور عزی کو دیکھا، ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور منات تیسرے پچھلے کو، کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یہ تو بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ ان ہی الا اسماء، دراصل یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں۔ ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہیں۔ البتہ تحقیق ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کے لیے وہ ہے ما تمنا، جو وہ آرزو کرے؟ یعنی انسان کیا سمجھتا ہے کہ وہ جو آرزو کرے، جو خواہش کرے، وہ سب کا سب اس کو فوراً اسی طرح مل جائے گا؟ اللہ ہی کے لیے آخرت ہے اور اللہ ہی کے لیے دنیا ہے، یعنی یہ جہاں اور وہ جہاں دونوں اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے گی، مگر من بعد ان یأذن اللہ، اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے دے، جس کے لیے چاہے گا اور جس کے لیے راضی ہو جائے گا۔ بے شک جو لوگ نہیں ایمان لاتے آخرت پر، وہ فرشتوں کا مونس نام مقرر کرتے ہیں، اور ان کے لیے اس میں کوئی علم نہیں ہے ان کے پاس اس کا، یہ صرف اور صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ اعراض کیجیے ان سے بس آپ اعراض کیجیے اس انسان سے جو پھر جاتا ہے، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے۔
جن کا ارادہ سوائے دنیا کی زندگانی کے اور کچھ نہ ہو. ذالک مبلغہم من العلم، یہی ان کے علم کی انتہا ہے. بے شک آپ کا رب زیادہ جانتا ہے جو کوئی گمراہ ہو گیا اپنے کے راستے سے، وہ اعلم بمن اہتدی، اور وہی زیادہ جانتا ہے کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے. اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 32 میں، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ اور جو لوگ پرہیز کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور والفواحش اور بے حیائی سے، الا اللمم، سوائے چھوٹے گناہوں کے. یعنی چھوٹی چھوٹی گناہ تو ان سے ہو جاتے ہیں لیکن کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں. بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے، کشادہ مغفرت والا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے. اذا انشأکم من الارض، وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے کہ جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا، اور وہ جب کہ تم اپنی ماں کے پیٹ میں بچے تھے، یعنی جب تم جنین کی حالت میں تھے، اس وقت لوگوں کی نظروں سے تم چھپے ہوئے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا تمہیں، تمہارے حال احوال سے واقف صرف وہی تھا. بس تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کہو، تم اپنے آپ کو ہی نہ کہو کہ ہم اتنے اچھے ہیں. کوئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری کوئی کیفیت اور کوئی حرکت چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ کے آگے اپنے آپ کو بہترین نہ پیش کرو، لوگوں کے آگے ہم ایسے یا ہم ویسے. اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، وہی پرہیزگار کو خوب جانتا ہے. کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ موڑ لیا اور بہت کم کر دیا اور سخت دل ہو گیا؟ یعنی تھوڑا سا دیا اور تھوڑا سا دے کر پھر روک لیا. کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا. یاد رکھو اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر انسان کو وہی اٹھانا ہے، ہر انسان کو اپنے عمل کا بدلہ خود ہی دیکھنا ہے، خود ہی اس نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے. کوئی کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا. ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی خواہش، جس کی اس نے کوشش کی ہے، اور بے شک اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا پورا دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے. اور بے شک یہ کہ وہ ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے. وَأَنَّهُ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے. اور اسی نے جوڑا جوڑا بنا دیا، یعنی نر اور مادہ بنا دیا. یہ من نطفۃ اذ تمنیٰ، نطفے سے جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ اسی کے ذمہ دوبارہ پیدا کرنا ہے، اور یہ کہ وہی غنی کر دیتا ہے، وَأَقْنَىٰ، اور کم کر دیتا ہے. وَأَنَّهُ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور وہی رب ہے شعرا ستارے کا بھی، اور اسی نے پچھلی اقوام کو بھی ہلاک کیا. بس تم اپنے رب کی کون کون سی نشان نعمتوں میں جھگڑا کرتے ہو، یعنی ہر چیز اللہ نے تمہیں دی لیکن اس کے باوجود تم دیکھتے نہیں ہو. افمن لیس ملہا من دون اللہ کاشفا، کوئی اللہ کے سوا قیامت کو کوئی بھی دور کرنے والا نہیں ہے. وقت معین کھول دکھانے والا اور کوئی نہیں ہے. قیامت نزدیک آ گئی ہے، بس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنس رہے ہو؟ ولا تبکون، روتے نہیں ہو، یعنی کہ تمہارے اعمال ایسے ہیں اور وہ ایک دن سخت ترین دن تم پر آنے والا ہے، لیکن تم اس سے خوف نہیں رکھتے اور تم کھیل کود میں لگے ہوئے ہو. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، بس سجدہ اللہ کے لیے سجدہ کرو. وَاعْبُدُوا، اور اسی کی عبادت کرتے رہو. آیت سجدہ ہے، سجدہ کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے. یعنی یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شق قمر، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا جو معاوضہ آپ نے کیا تھا، اور لوگوں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اس چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیے. اللہ کے حکم سے وہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر یہاں فرماتے ہیں. فرمایا کہ اگر کوئی معاوضہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی پہلے کہا دکھائیے، جب دکھا دیا تو انکار کر دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو کہ چلتا چلا آتا ہے. انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام
ٹھہرے ہوئے وقت وہ مقرر ہے، یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں ڈانٹ ڈپٹ کی نصیحت ہے، حکمت بالغۃ، اور کامل عقل کی بات ہے، لیکن ان کی ڈراؤنی بات نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا۔ پس اے نبی، تم ان سے اعراض کرو جس دن ایک پکارنے والا ناگوار جس کی طرف پکارے گا، جب یہ جھکی آنکھوں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے کہ گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے، مہطعین الی الداعی، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، اور کافر کہیں گے کہ یہ دن تو بہت سخت ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹایا ان سے پہلے قوم نوح نے، بس انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو اور کہنے لگے کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ وازدجر، اور انہیں جھڑک دیا یہ کہہ کر، بس انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، انی مغلوب فانتصر، کہ میرے رب میں مغلوب ہو چکا ہوں، میری مدد کیجیے۔ اللہ نے ایسی مدد کی کہ آسمان سے دروازے کھول دیے، زوردار بارش کے دروازے، اور زمین کے چشموں کو جاری کر دیا۔ بس اس کام پر جو مقرر کیا گیا تھا پانی خوب جمع ہو گیا۔ وَحَمَلْنَاهُ، اور ہم نے انہیں اٹھایا، کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشان بنا کر باقی رکھا، بس کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس صورت میں بار بار ایک ہی بات بتاتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کیا کوئی ہے سمجھنے والا؟ کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس قرآن کو مشکل سمجھیں اور مشکل سمجھ کر ہم اس کے قرآن کی زبان نہ یاد کریں؟ یعنی ہم انگلش تو سیکھ سکتے ہیں، ہم انگلش تو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ انگلش ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیا قرآن کی زبان ہمارے لیے ضروری نہیں؟ کیا قرآن کا فہم ہمارے لیے ضروری نہیں؟ کیا ہمارے لیے ضروری نہیں کہ جس طرح ہم انگلش ٹیکسٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا ترجمہ آ رہا ہوتا ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہم خود کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا قرآن کریم کے لیے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم روزانہ ایک ایک آیت کا ترجمہ یاد کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم کیا دے رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا کہ ہم نے ان پر کس طرح عذاب نازل کیا۔ پھر اللہ وہی بات دہرا رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس کے بعد اللہ قوم سمود کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کس طرح سے اللہ نے معجزہ بھیجا، لیکن ان لوگوں نے انکار کیا، اور انکار ہی میں وہ مزید بڑھتے چلے گئے۔ پھر آیت نمبر 32 میں دوبارہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس کے بعد پھر اللہ قوم لوط کا ذکر فرماتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے نافرمانی کی، اور ہم نے آل لوط کو کس طرح سے ان سے نجات دے دی۔ پھر آیت نمبر 40 میں پھر فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، فرعون کی نافرمانیوں کا ذکر کہ اہل فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا، اور کس طرح سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ تو ہر وہ قوم جو بھی انکار کرے گی، جو بھی تکبر کرے گی، اللہ تعالیٰ ان کا یہی حال فرمائیں گے۔ اور ہر چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، سب کچھ لکھی ہوئی ہے۔ بے شک پرہیزگار نعمتوں والی جنت میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق، عزت کی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الرحمن۔ الرحمن حرف مقدر، الرحمن رحمان نے، علم القرآن قرآن سکھایا، یعنی یہ جو اہل مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن فلاں نے سکھا دیا، فلاں نے سکھا دیا، فلاں نے سکھا دیا، فلاں شخص آتا ہے وہ نبی محمد کو پڑھ کر سنا دیتا اور یہ اس کو وہاں منسوخ کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان لوگوں کو جواب دے رہے ہیں کہ الرحمن، اللہ نے سکھایا۔ رحمان اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام رحمان ہے۔ تو فرمایا کہ رحمان اللہ نے قرآن کو سکھایا، کسی اور نے نہیں سکھایا۔ اور پھر فرمایا خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اسے بولنا سکھا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ تم کیسے بولنے لگ گئے، ایسے نہیں بولنے لگے۔ اللہ نے تمہیں قوت گویائی عطا کی، اور قوت گویائی عطا کی تبھی تم بولنے والے بن گئے، ورنہ تم بولنے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ یعنی زبان تو ہوتی، لیکن زبان میں قوت گویائی نہ ہوتی تو کیا کر لیتے؟ اسی نے تو تمہیں بولنا سکھایا، اب تم اس حق کو بولنے والے بن جاؤ، کیونکہ اسی کا نام لینے والے بن جاؤ، اسی نے یہ قوت عطا کی ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند مقررہ حساب سے ہیں، یعنی اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں ہیں، اس سے تجاوز نہیں کرتے ہیں۔ تو تم کیوں کر انکار کرتے ہو؟ اور ستارے اور درخت دونوں اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ جب ستارے اور درخت اللہ کے لیے سجدہ کرنے والے ہیں تو تم کیوں تکبر کرتے ہو؟ اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو کو قائم کیا، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ وزن کرو، ٹھیک ٹھیک، اور تول وَلَا تَخْسِرُوا الْمِيزَانَ، تول میں کمی نہ کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اللہ نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، اور بھوس والا اناج یا خوشبودار پھول ہیں۔ پس اے انسانو، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ رب دونوں مشرق اور دونوں مغربوں کا ہے۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، اور ان کے درمیان برزخ، ایک آڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے قریب ہی دو دریا بنا دیے ہیں، اور ان کے درمیان صرف ایک اللہ کے حکم کی آڑ ہے، ظاہری کوئی آڑ نہیں ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور ان دونوں میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے وہ جہاز جو سمندر کی طرح، پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کا حکم ہے تو وہ پہاڑ کی طرح وہ سمندر میں جہاز چل رہے ہیں، ورنہ سمندر میں اتنی طاقت ہے پانی میں کہ وہ کب کا انہیں لے کر ڈوب جاتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہر چیز جو بھی ہے فنا ہو جانے والی ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اور باقی رہنے والی ذاتیں تو صرف اور صرف رب تعالیٰ کی ہے جو کہ صاحب عظمت اور جلال والی ہے۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یسألہ من فی السماوات والارض، سب آسمان و زمین والے اسی سے سوال کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، عطا کرنے والی ذات صرف وہی ہے، سب اسی کے محتاج اور اسی کے در کے سوالی ہیں۔ ہر کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ بس اپنے رب کی نعمتوں کو، کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں اور انسانوں، ان قریب ہم سب سے فارغ ہو کر تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے، یعنی تم سے سوال جواب کریں گے، تم سے پوچھیں گے کہ کیا کر کے آئے۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تم استطاعت رکھتے ہو زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی، نکل جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، نہیں تم نکل سکتے۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا اور پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جبکہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا، چمڑی کی طرح سے سرخ ہو جائے گا، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس صورت کے جواب میں، اس آیت کے جواب میں ترمذی کی روایت ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے بہتر تو جنات ہیں، جب ان کے سامنے یہ پڑھا گیا تو انہوں نے کہا لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، تو یہ دعا آپ لوگوں کو سائن کر دی جائے گی
یہ اس آیت کا جواب ہے۔ جب جب ہم اس آیت کی تلاوت کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں کہ اللہ ہم آپ کی کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے، کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، آپ کے لیے ہی تعریفات ہیں۔ بس جس دن نہیں سوال کیا جائے گا کسی انسان سے اور نہ کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں، کیونکہ اس کے خود تمام اعضاء گواہی دے رہے ہوں گے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے جس دن مجرم لوگ، گناہ گار لوگ اپنی حلیے سے پہچان لیے جائیں گے، ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے۔ یہ جہنم ہے کہ التی یکذب بها المجرمون، کے جس کو گناہ گار لوگ جھٹلایا کرتے تھے، اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان یہ چکر کھائیں گے۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذواتا افنان، دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیاں اور شاخوں والی ہیں، اس میں 2 چشمے جاری ہیں۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اس میں ہر قسم کے میوے اور جوڑے ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی فرش بطائنها، جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب قریب ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وہاں شرمیلی نیچی نگاہوں والے حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن اور انس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں ان حوروں کی صرف بیان کر رہے ہیں کہ جو باکرہ ہیں، نئی نویلی ہوں گی، اس سے قبل وہ کسی کے نکاح میں نہیں رہی ہوں گی۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگے کے ہوں گی، یعنی صفائی میں یاقوت اور سفیدی اور سرخی میں موتی یا مونگے کی طرح ہوں گی۔ جیسے کہ حدیث میں ذکر کیا گیا کہ ان کے حسن اور جمال کی وجہ سے ان کی پنڈی کا گودا گوشت اور ہڈی کے باہر سے نظر آئے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جنتیوں کی بیویاں اتنی حسین و جمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل ارض کی طرف جھانکے تو آسمان اور زمین کے درمیان کا سارا حصہ چمک اٹھے اور خوشبو سے بھر جائے، اور اس کے سر کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کے لیے کتنی زیادہ نعمتوں کو اللہ نے تیار کیا۔ جس اللہ نے عارضی دنیا اتنی بہترین بنائی تو اس اللہ نے جنت کتنی بہترین بنائی ہوگی، اپنے خاص بندوں کے لیے بنائی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان بندوں میں شامل کر دے۔ پھر فرمایا کہ احسان کا بدلہ، نیکی کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ان کے سوا 2 جنتیں اور ہیں۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، جو دونوں گہری سبز ہیں، سیاہی مائلے، یعنی بہت زیادہ گہری، بہت زیادہ گرینری جس میں اللہ نے رکھی ان کے لیے۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ان میں 2 جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اس میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، یعنی اخلاق اور کردار کے لحاظ سے بھی، جو کہ یعنی حسن و جمال کے لحاظ سے تو بہت ہی بہترین، اور ساتھ میں سیرت اور کردار کے لحاظ سے بھی بہترین ہوں گی۔ حوروں مقصورات فی الخیام، گوری رنگت کی حوریں جنت کے خیموں میں محفوظ ہیں۔ پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ انہیں اس سے پہلے کسی جن نے چھوا ہوگا نہ کسی انسان نے۔ پس تم کو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سب مسند اور عمدہ فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، یعنی خوبصورت ترین بستر بھی ہوگا، لباس بھی ہوگا، ہر چیز اللہ نے عمدہ بہترین تیار کی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، کہ اللہ ہم آپ کی کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے، بس تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، بابرکت ہے آپ کے رب کا نام جو کہ صاحب جلال اور عزت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الواقعہ۔
اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت قائم ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے، خافضۃ رافعہ، وہ دن ایسا ہوگا کہ جو بہت سے لوگوں کو بلند کرنے والا ہوگا اور بہت سے لوگوں کو پست کر دے گا، یعنی جو نیک لوگ ہوں گے انہیں بلندی عطا کرے گا اور جو نافرمان لوگ ہوں گے انہیں پستی کی طرف لے کر چلا جائے گا، جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اور یہ پہاڑ مثل گرد و غبار کے ہو جائیں گے اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے۔ 3 جماعتیں یعنی 3 کیٹیگریز میں اللہ تمہیں تقسیم کر دے گا۔ پہلی کیٹیگری اصحاب الیمین کی ہے، دائیں ہاتھ والوں کی، اور اللہ تعریف بیان کر رہا ہے کہ کیا خوب ہوں گے دائیں ہاتھ والے، واصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا، والسابقون السابقون، جو آگے والے ہیں تو آگے والے ہی ہیں، یعنی اللہ ان کی خوبی بیان کر رہا ہے کہ آگے والوں کی تو بات ہی الگ ہے، وہ تو آگے والے ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں، اور وہی لوگ مقربین ہیں فی جنات النعیم، جو آرام دہ جنتوں میں ہوں گے، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی پہلے لوگ جو گزر گئے ان میں سے کم ہوں گے اور جو آنے والے لوگ ہیں ان میں سے یہ زیادہ ہوں گے۔ علی سرر موضونہ، یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، ان پر لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یعنی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ دنیا کے نوکروں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بوڑھے ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، کام اس طریقے سے نہیں کریں گے، لیکن اللہ نے کہا ولدان مخلدون، وہاں کے جو نوکر چاکر ہوں گے وہ ہمیشہ جوان ہی رہیں گے، باکواب و اباریق، پورے اور آفتابے لے کر اور ایسے جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہوں گے، لا یصدعون عنها ولا ينزفون، جس سے نہ سر میں درد ہوگا نہ عقل میں فطور آئے گا، اور ایسے میوے لیے ہوئے ہوں گے جو ان کے پسند کے ہوں گے، اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں گے، پسندیدہ ہوں گے، اور بحور عین، اور بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گے جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں۔ یہ بدلہ ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے، نہ وہاں کوئی بےہودہ بات سنیں گے، نہ کوئی نہ کی بات، مگر سلام ہی سلام پیش کیا جائے گا۔ اللہم اجعلنا من، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ کتنا خوبصورت منظر اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ جو ہر انسان کی خواہش ہے کہ جس کو اس طرح کا مقام ملے، اس طرح کی جگہ ملے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ نے جس طرح ہم سب کو اس گروپ کے ذریعے جوڑ کے رکھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں جنت میں اسی طرح سے جوڑ دے، اسی طرح ملا دے۔ دنیا میں تو شاید آپ سب سے ملاقات ممکن نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں ہم سب کو وہاں ملا دے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ، ما اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، کیا ہیں دائیں ہاتھ والے؟ فی سدر مخضود، وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں اور تہبتہ کیلوں میں ہوں گے، اور لمبے لمبے سایوں میں ہوں گے، یعنی دھوپ نہیں ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ اور کیسے سائے ہوں گے کہ حدیث میں آتے جنت کا کہ ایک درخت کے سائے تلے ایک گھوڑا پر سوار اگر 100 سال تک چلتا رہے تب بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا، یعنی اتنے طویل سائے میں وہ چلتے چلے جائیں گے۔ وَمَاءٍ مَّسْکوب، بہتے ہوئے پانیوں میں ہوں گے۔ وَفَاکِہَةٍ کَثِیرَةٍ، بکثرت پھلوں میں ہوں گے۔ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، نہ ختم ہوں گے نہ روک لیے جائیں گے، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے۔ ہم نے ان کے بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ہم نے انہیں قوانیاں کر دیا ہے۔ وہ محبوبہ، اور ہم عمر ہیں۔ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں یہ سب کچھ، جمع غفیر ہے اگلوں میں سے، اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں ہاتھ والے، کیا برا حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا، گرم ہوا میں اور گرم پانی میں ہوں گے، سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہے نہ عزت والا ہے۔ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے نازوں میں پلا کرتے تھے، یعنی دنیا میں عیش و عشرت کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ انہن کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور بڑے بڑے گناہوں پر ڈٹے رہتے تھے، ہمیشہ اختیار کرتے تھے، یعنی گناہ ہو جاتے تھے تو کبھی توبہ نہیں کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کیا اذا متنا وکنا ترابا، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور
مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے؟ کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی کہہ دیجئے کہ ان الاولین والآخرین کہ بے سب اگلے اور پچھلے ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقررہ دن کے وقت، پھر تم اے گمراہ ہو جھٹلانے والوں، البتہ کھانے والے ہو تھور کے درخت اور اسے سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر گرم کھولتا پانی پینے والے ہو، پشاری بونا شرب الہیم پہ پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح ہو، ھذا نزلہم یوم الدین یہ مہمان نوازی ہے اس دن، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون پھر تم کیوں باور نہیں کرتے، تم اس بات کو کیوں یاد نہیں رکھتے کہ پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں، ہم نے تمہارے کے لیے ایک وقت مقررہ یعنی موت کو لکھ دیا ہے، اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کریں جس سے تم بالکل بے خبر ہو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہے، پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی جب ہم پہلی دفعہ تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہیں تو دوبارہ بھی پیدا کریں گے۔ یہ کیا اچھا ہے، أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یاد دلا رہا ہے، دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کیا کیا، تم کیوں پر انکار کرنے والے ہو؟ جو کچھ تم بوتے ہو تم ہی اسے اگاتے ہو، یہاں وہ اگانے والی ہیں، تو تمہارا کام تو صرف بیج ڈالنا ہے، اس کو کھیتی بنانا تو ہمارا کام ہے۔ لو نشاء لجعلناه حطاما اگر ہم چاہیں تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیں، تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ گے کہ ہم پر تاوان ہی پڑ گیا ہے، بلکہ ہم بالکل بد نصیب ہو گئے ہیں، محروم ہو گئے ہیں۔ یہ جو پانی جو تم پیتے ہو وہ کہاں سے آتا ہے؟ بادلوں سے کون اس کو برسا رہا ہے؟ اس کو کڑوا اگر ہم کر دیں تو کون میٹھا کرے گا؟ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے سب نصیحت کے لیے بنا دیا ہے اور مسافر کے لیے فائدے کی چیز بنا دی، اپنے رب کے نام کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو بہت بڑی قسم ہے یہ کہ بے شک قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ بس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ تم جھٹلاتے پھرو؟ بس جب کہ روح حلقوم تک پہنچ جائے گی، نرخرے تک پہنچ جائے گی، اور تم اس وقت تک رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، لیکن تم اپنے کسی پیارے پر کچھ نہیں کر سکتے، اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہم اس وقت زیادہ قریب ہوتے ہیں اور تم نہیں دیکھ سکتے۔ بس اگر تم کسی کی زیر فرما نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹا دو۔ بس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا اسے تو راحت ہے، غذائیں ہیں، آرام والی جنت ہے۔ اما ان کان من اصحاب الیمین اور جو شخص دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو وہ بھی سلامتی ہے، ہمیں سلامتی ہے دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ اور اگر کوئی جھٹلانے والا ہے، گمراہ ہے، فنزل من حمیم تو کھولتے ہوئے گرم پانی کے مہمان نوازی ہے، اور دوزخ میں ڈال دیا جانا ہے، بے شک یہ حق ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم پس تسبیح کیجیے اپنے رب کی جو کہ تعریف کے لائق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحدید، حدید عربی زبان میں لوہے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں لوہے کا ذکر کیا اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ حدید ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، وہ زبردست با حکمت والی ذات ہے، اسی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی، وہ زندہ کرتا اور موت دیتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، وہی اول اور وہی آخر، وہی ظاہر اور باطن، اور وہ ہر چیز پر جاننے والا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ زمین میں داخل ہو رہا ہے، یعنی جو مردے جا رہے ہیں، جو بیج جا رہا ہے، جو کچھ زمین کے اندر جا رہا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو زمین سے نکل رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، جو وہی نازل ہوتی ہے، جو حکم نازل ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول، اللہ سب جانتا ہے، اور جو آسمان پر چڑھائے جاتے ہیں نیک اعمال وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وہ معکم اینما کنتم وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہوگے، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اللہ ہی کی طرف تمہارے تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ اللہ نے کہا ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، خرچ کرو جو کچھ مما جعلکم مستخلفین فیہ جس نے
جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا، بس تم میں سے جو ایمان لائے خیرات کریں انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا۔ اور تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے حالانکہ خود رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر واضح آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آ جائے۔ تمہیں کیا ہو گیا لا تنفقوا فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، جبکہ تمام کے تمام میراث اللہ ہی کے لیے ہے، آسمان و زمین کی میراث اللہ کے لیے ہے۔ تم میں سے نہیں برابر ہو سکتے وہ جو کوئی انسان خرچ کرے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں اور جہاد کی، اور دوسروں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی فتح سے مراد بعض کے نزدیک فتح مکہ ہے اور بعض کے نزدیک صلح حدیبیہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے پہلے وقتوں میں خرچ کیا وہ اللہ کے ہاں زیادہ قابل قبول ہے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین، اور یہی بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دی اور جہاد کیے۔ بھلائی کا وعدہ تو اللہ نے ان سب سے کیا جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ اس سے باخبر ہے، لیکن تمہارا خرچ کرنا بھی ضائع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا، فیضاعفہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا چلا جائے گا، اس کا پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے گا۔ جس دن تم دیکھو گے مومن مرد اور مومن عورتوں کو کہ دوڑتا ہوگا ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ آج تمہیں ان جنتیوں کی خوشخبری ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خوشخبریاں سنا دے گا اور عظیم کامیابی کی بشارت دی جائے گی۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو منافقین ہیں، منافق مرد ہو یا منافق عورتیں، ان لوگوں کے لیے کہ وہ کہیں گے اہل ایمان کے لیے کہ نقتبس من نورکم، ہماری طرف دیکھو، تمہارے دیکھنے سے ہم روشنی حاصل کر لیں۔ جواب دیا جائے گا لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو۔ فضولی و، پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا، اور ان کے اندرونی حصے میں تو رحمت ہوگی لیکن بیرونی حصے میں عذاب ہوگا۔ یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کہ ہمیں تمہارے ساتھ نہ تھے۔ وہ کہیں گے کہ ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم اپنے پر آپ کو گمراہی میں پھنسا کے رکھا کرتے تھے، تمہیں جب دعوت دی جاتی تھی تم اس کو قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، پس آج کے دن کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور وہی تمہارا رفیق ہے، برا ہے ٹھکانہ۔ کیا نہیں آئی ان لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائے، ان کی طرح نہ ہو جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ فطال علیہم الامد، پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ جان لو کہ اللہ ہی زندہ کرنے والا ہے بنجر زمین کو۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں جو اللہ کے خلوص کے ساتھ یعنی خرچ تو کرتے ہیں لیکن اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، یہی لوگ تصدیق کرنے والے ہیں۔ وہ شہداء عند ربہم، اور شہید ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ جو کفر کرتے ہیں ہماری آیتوں کے لیے یہی لوگ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ جان لو دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے اور آپس میں فخر اور غرور ہے، مال کی کثرت ہے، یعنی مال اولاد یہ حاصل ہو جائے وہ حاصل ہو جائے، دنیا صرف اسی میں لگی رہتی ہے، لیکن جیسی موت آتی ہے حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ جس کے لیے ہم سب کچھ کرتے رہے یہ سب تو یہیں کا یہیں رہ گیا، وہاں جائیں گے تو صرف ہمارے اعمال جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ وہ مغفرت من اللہ و رضوان، اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے اور اسباب کے کچھ بھی نہیں ہے۔ سابق الی مغفرت من ربکم، دوڑو اپنے رب کی بخشش اور مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو متقین اہل ایمان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں تو ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کام اللہ پر بالکل آسان ہے تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو، غم نہ کرو اور نہ عطا کردہ پر خوش ہو۔ یعنی یہ تم یاد رکھو جو ملا وہ بھی اللہ کی رحمت سے اور جو نہیں ملا وہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کسی بھی شیخ خواب
اور فخر کرنے والے کو، جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخیلی کا۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریف کے لائق ہے، جو بھی منہ پھیرے گا اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور ترازو کو قائم کر دیا انصاف کے ساتھ۔ ہم نے لوہے کو نازل کیا جس میں سخت لڑائی ہے، یعنی تمہیں بچاؤ کا سامان اسی لوہے کے ذریعے تم بنا رہے ہوتے ہو۔ تم لوہے سے جنگی ہتھیار بناتے، تلوار، نیزے، بندوق اور تمام کے تمام ہتھیار جن سے تم دشمن پر وار بھی کرتے ہو اور اپنا دفاع حاصل کرتے ہو، یہ اللہ کی نشانی ہے، اور دیگر فائدے حاصل کرتے ہو۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تاکہ جانے اللہ تعالیٰ کہ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَیْبِ، کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بن دیکھے کون کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور اور زبردست ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، ہم نے ان کے اولاد کے لیے نبوت اور کتاب بنا دی، بس ان میں سے کچھ نے ہدایت حاصل کر لی اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے رسولوں کو پیدر پہ بھیجتے رہے، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ہم نے انجیل عطا کی، اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا۔ رہبانیت ترک دنیا تو ان لوگوں نے خود ایجاد کی تھی، ہم نے انہیں رہبانیت اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، ہم نے ان پر اسے واجب نہ کیا تھا سوائے اللہ کی رضا جوئی کی، یعنی اللہ کی فرمانبرداری کے کام کرنے تھے، سو انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی۔ پھر ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں ان کا اجر دے دیا، اور ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ لوگوں، ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور ایمان لاؤ اپنے رسول پر۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جن کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور ویغفر لکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لئلا یعلم اہل الکتاب، یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے کا بھی انہیں اختیار نہیں ہے، اور یہ کہ سارا کا سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی فضل والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔